الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال الله تبارك وتعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور پردانشین، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، میں نے یہی آیت تلاوت کی تھی اس سے قبل بھی، اور کچھ ترغیبی باتیں ذکر کی تھی زکوٰۃ اور صدقات کے باب میں۔ دل میں آیا کہ آج کچھ اس سلسلے میں اور مسائل کی قدر وضاحت ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کے اوپر زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وغیرہ اسی مال سے ہوگا جو حلال کا ہو۔ حرام مال کے اندر نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، اس لیے کہ حرام مال جو ہے وہ واجب الاعادہ ہے، یعنی جس کا ہے اس کو واپس کیا جائے۔ حق تعالی جل شانہ نے طیبات مال کے اندر سے ہمیں زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ نکالنے کا حکم دیا۔ جو مال پاکیزہ ہے، جو اپنی ملکیت ہے، جو حلال کا ہے، اور جو حرام کا ہے، جس کا لیا ہے اسے واپس کیا جائے۔ یہاں سے ایک بہت بڑا مسئلہ نکل آتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بہنوں کی میراث وغیرہ کو نہیں دیا ہے، اپنے بھائیوں کی میراث وغیرہ کو نہیں دیا ہے، تو اس صورت میں وہ مال ہمارا نہیں ہے، اس کو ادا کرنا ہوگا۔ جن لوگوں کا مال ہے اپنی بہن اور بھائیوں کو ادا کرنا ہوگا، لازم ہے، اس لیے کہ وہ مال ہمارا نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکیزہ مال کے اندر سے جو ہمیں صدقہ وغیرہ دینا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، شریعت مطہرہ نے اس کا ایک نصاب متعین کیا، اور وہ نصاب عام طور پر جو فقہا بیان کرتے ہیں وہ 7.5 تولہ سونا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اس کے برابر پیسے ہو۔ اگر 52.5 تولہ چاندی جتنے پیسوں میں آ جاتی ہے، اتنے پیسے انسان کے پاس موجود ہیں اور وہ ضرورت سے زائد ہے۔ ضرورت سے زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر گھر کا کرایہ بھی نہیں ہے، اور گھر کا کرایہ ادا کرنے کے لیے پیسے نکال دیے گئے سال بھر کے، پورے سال کا کرایہ، اور پورے سال کا کرایہ نکالنے کے بعد پورے سال کا خرچہ، گھر کا، بیوی کا، بچوں کا، سب کا خرچہ، اور ان تمام اخراجات کو نکالنے کے بعد قرض بھی نہیں ہے، اور اگر قرض ہے تو قرض کو بات کر کے جو انسان کے پاس مال بچ جاتا ہے، اگر اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اور اس کے برابر قیمت پر پہنچ جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کو 2.5% نکالنا ہوگا، 2.5%، 2.5% نکالنا ہوگا اس کو۔ شریعت مطہرہ نے اس امت پر بہت آسان کیا ہے کہ صرف اس امت کو 2.5% لگانے کو کہا گیا، ورنہ ماقبل امتوں کے اندر، پہلی امتوں کے اندر اپنی کمائی کا 40% دینا تھا، 40واں حصہ تھا۔ آپ انداز لگائیں تو 100 روپے کمائے ہیں تو 40 روپے زکوٰۃ آ جاتی تھی۔
جبکہ ہمارے پاس 100 روپے پر 40 روپے نہیں ہے، صرف 2.5 روپے ہیں، صرف 2.5 روپے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑا ہی رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے کہ بہت کم مقدار میں زکوٰۃ کو رکھا گیا، لیکن امت ہے کہ اس وقت اس فرض زکوٰۃ کو بھی ادا نہیں کر رہی ہے۔ بعض لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ دی ہے یا نہیں دی۔ یہ بھی مسئلہ سن لیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسے فرائض کو ادا کیا، روزوں کے فرائض کو ادا کیا، حج کے فرض کو ادا کیا۔ آپ نے حج کا فرض بھی ادا فرمایا، آپ نے نماز کو بھی اپنی جگہ ادا فرمایا، آپ نے روزوں کے فرائض کو بھی رمضان میں ادا فرمایا، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جتنا مال آیا، آپ نے شام نہیں ہونے دی کہ اس کو خرچ کر دیا۔ تو جب آپ کے پاس رہا ہی نہیں ہے مال، تو اس صورت میں زکوٰۃ کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوتا، آپ کے اوپر زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہی نہیں ہے۔ آپ کا ہاتھ تو سخاوت کا کھلا ہوا تھا۔ روایتوں میں ہے کہ بحرین کا مال آ گیا ایک موقع پر، اور عصر کی نماز آپ نے پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد جلدی سے یہ سارے مصلی بیٹھے ہوئے تھے اور سب کی گردنوں کو فلانگتے ہوئے نبی علیہ السلام اپنے مکان میں، اپنے حجرہ شریفہ میں تشریف لے گئے، اور پھر واپس آئے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اتنی جلدی، اتنی عجلت کے ساتھ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو بحرین سے مال آیا تھا، میں نے سارا مال صدقہ کر دیا، تقسیم کر دیا، لیکن کچا سونا، حدیث شریف میں اس کے لیے تبر کا لفظ آیا، تبر بولتے ہیں کچا سونا، جس کے کوئی زیورات نہیں بنائے گئے تھے۔ فرمایا اس کا تھوڑا سا حصہ مکان میں رہ گیا تھا، مجھے نماز میں خیال آیا کہ وہ اتنا سا سونا میرے گھر میں رہ گیا ہے، میں جلدی سے نکلا اور حکم دے کر کے آیا کہ اس کو بھی تقسیم کر دیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اگرچہ وہ تو امت کے تقسیم کا مال تھا، آپ نے تقسیم کر دیا، لیکن خود آپ کا اپنا مال بھی جو ہوتا تھا، آپ خود فقر و فاقہ برداشت فرماتے تھے اپنی ذات کے اوپر، اور جو آتا تھا وہ تقسیم کر دیتے تھے، رکھتے ہی نہیں تھے اپنے پاس۔ آپ نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ میں نے ابھی ظہر کے بعد کی مجلس میں بتایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,80,000 درم آپ کو دیے کہ امی جان یہ آپ کے لیے ہے، خالہ جان یہ آپ کے لیے ہے، 1,80,000۔ لیکن شام ہونے سے پہلے حضرت عائشہ نے تقسیم کر دیا، شام ہونے سے پہلے سارا مال تقسیم کر دیا۔ اور جب افطاری کے لیے بیٹھی ہے، حضرت عائشہ بہت کثرت سے روزے رکھتی تھی، بہت کثرت سے روزے رکھتی تھی، بہت زیادہ روزے رکھتی تھی۔ اللہ کرے کہ ہماری عورتوں کا یہ مزاج پیدا ہو جائے کہ عورتیں کثرت سے روزہ رکھنے والی بنے۔ افسوس تو یہ ہے کہ رمضان میں بھی روزے نہیں رکھے جاتے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال بھر اکثر معمول تھا کہ روزہ، روایتیں بھری پڑی ہے اس سے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، زوجہ محترمہ فرماتی ہے حضرت حفصہ اور عائشہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا روزہ تھا اور بھوک بہت لگی تھی، اس لیے کہ 2-3 دن سے فاقہ چل رہا تھا، اور کہیں سے دودھ آ گیا اور ہم نے دودھ پی لیا، روزہ توڑ دیا۔ فرمایا قضا کر لینا، اقضیا یوم مکانہما، قضا کر لینا، روزہ توڑ دیا ہے تم نے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے خوب روزے رکھتی تھی۔ آپ نے 1,80,000 درم تقسیم کر دیے، اور شام میں جب افطاری کے لیے خادمہ نے آپ کے سامنے رکھا ہے تو کیا رکھا ہے؟ سوکھی روٹی اور زیتون۔ پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی سن کر، بولنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، کوئی عمل کر کے تو بتائے اس پر۔ نہ تقریر کرنے والے کا عمل ہوگا، نہ سننے والوں کا عمل ہوگا، صرف بولنا رہ گیا ہمارا۔
سوکھی روٹی اور زیتون پیش کیا آپ کے سامنے، اور خادمہ نے کہا کہ امی یہ دن بھر میں آپ نے اتنے پیسے تقسیم کر دیے، تھوڑے سے پیسے بچا لیتی تاکہ اس کے ذریعے سے افطار کا سامان آپ خرید لیتی۔ فرمایا کہ پہلے سے یاد کیوں نہیں دلایا تو نے؟ مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ مجھے افطار کے لیے بھی کچھ خریدنا ہے، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے مستورات میں کہا تھا کہ ہماری مستورات کا حال یہ ہے کہ وہ رمضان سے پہلے سے کھانے کی تیاریاں کرتی ہے، جبکہ عائشہ کو اپنے شام کی افطاری کا بھی یاد نہیں تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ انداز لگائیں، ہمارے پاس صرف شریعت کی صورت ہے، حقیقت نہیں ہے، صورت ہے، حقیقت تو وہ لوگ لے گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج حالات میں ہیں ہم، اور ایسے حالات میں کہ حرمین سے لے کر ہماری مسجدوں تک سجدوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ میں نے کل بھی سنایا تھا اور پھر یہاں بھی سناؤں کہ ابھی 3-4 دن قبل، ابھی 2 دن قبل مولانا سجاد صاحب نعمانی جو ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں، حضرت مولانا نے کسی کا خواب بیان فرمایا کہ کسی اللہ والے نے خواب دیکھا، اللہ کے بندے نے، اور اس نے حضرت مولانا کو نقل کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مرتبہ زیارت کی۔ ابھی پہلی مرتبہ زیارت ہوئی تو ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں حضرت غمگین بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت نے فرمایا کہ لوگوں نے میرے دین کو گرا دیا، میرے دین کو دھا دیا۔ پہلی زیارت میں حضرت نے فرمایا کہ میرے دین کو دھا دیا، میرے دین کو گرا دیا۔ اور اس کے 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد دوسری زیارت ہوئی تو نبی علیہ السلام اسی طرح ٹوٹے ہوئے مکان میں ہیں، اور ارشاد فرمایا، جملہ بولتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے اپنوں نے بھی چھوڑ دیا، مجھے میرے اپنوں نے بھی چھوڑ دیا، مجھے میرے اپنوں نے بھی چھوڑ دیا۔ آج مزار اقدس پر کوئی سلام پڑھنے والا بھی نہیں ہے، آج کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت ہمارے پاس نہیں رہی، صورت ہے، صرف ایک صورت رہ گئی دین کی، حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کی نصرت و مدد حقیقت پر آتی ہے، صورتوں پر نہیں آتی۔ اللہ کی نصرت و مدد حقیقت پر آتی ہے۔ صحابہ کرام کے پاس حقیقت تھی، ہمارے پاس صرف صورت رہ گئی۔ اسی لیے ان کے 2 رکعتوں کے اوپر مسئلے حل ہو جاتے تھے، 2 رکعت پر مسئلے حل ہوتے تھے۔ وہ 2 رکعت پڑھ کر رب کریم سے کہتے تھے اور اللہ وہی اتار دیتا تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ جب ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا اور نبی علیہ السلام نے طلاق کا فیصلہ کیا، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو وہ جیسے چاہتی تھی ویسے اللہ نے کفارہ اتار دیا۔ کون نہیں جانتا؟ اس لیے کہ ان کے پاس حقیقت تھی، ہمارے پاس حقیقت نہیں ہے، ہم صورت پر ہیں۔ اللہ اس امت پر رحم فرمائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کچھ جمع ہی نہیں کیا اپنے پاس تاکہ زکوٰۃ کا مسئلہ پیدا ہو۔ جو آیا وہ صدقہ کر دیا، جو آیا وہ صدقہ کر دیا، جو آیا وہ خیرات کر دیا، جو آیا وہ دوسروں کو دے دیا، رکھا ہی نہیں۔ یہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الاصابہ فی معرفت الصحابہ ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ نے 1,00,000 درم پیش کیے بطور ہدیہ حضرت عائشہ کو، شام نہیں ہوئی کہ اس کو تقسیم کر دیا، شام نہیں ہوئی کہ اس کو تقسیم کر دیا۔ وہاں تو کچھ رکھنا ہی نہیں تھا تاکہ زکوٰۃ کے مسئلے پیدا ہوتے۔ اس لیے صاحب شریعت سے نماز کا فرض ادا کرنا تو ثابت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کو پڑھے، روزے فرض رکھ کے حج فرض ادا کیا، لیکن زکوٰۃ مال ہی نصاب ہی نہیں ہوا۔
سب تقسیم کر دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ شریعت مطہرہ یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے پاس جو مال ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سارا مال جو آیا بس فوراً زکات. شریعت یہ نہیں کہہ رہی ہے فوراً زکات کا مسئلہ نہیں، بلکہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے سال کا خرچہ نکالو پورا، اور اس تمام خرچ کو نکالنے کے بعد تمہارا قرضہ نکالو، اور قرضہ نکالنے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ اگر نصاب کے برابر ہوتا ہے تو پھر اس پر 2.5% دینا ہے. کوئی زیادہ نہیں رکھا شریعت، اور اس کو فرض قرار دیا. بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب ہے جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، اور وہ 1 لاکھ روپے تو اس لیے رکھے ہیں کہ کسی آرے وقت میں مصیبت کے موقع پر کام آ جائیں، تو وہ بیچارہ ضرورت مند ہے، غریب ہے، ہم اس کو زکات دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ 1 لاکھ روپے تو بہت دور کی بات، 50,000 روپے بھی نصاب ہے، اس لیے کہ 52 تولہ چاندی اس میں آ سکتی ہے، وہ نصاب ہے، اس کو زکات نہیں دے سکتے. اب اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر مصیبت آئی ہے تو مصیبت میں پہلے 50,000 خرچ کر، یہ 50 خرچ کر، اس لیے کہ تو نے یہ کہا ہے کہ مصیبت کے لیے میں نے رکھے، تو آج مصیبت ہی تو آئی ہوئی ہے تیرے اوپر، اس کو خرچ کر. اب جب خرچ ہو گئے تو تو غریب ہو گیا، اب تو زکات لے سکتا ہے. یا ایک آدمی ہے کہ اس کے پاس 1 لاکھ روپے ضرور ہے لیکن 2 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، تو اس صورت میں اس کو زکات دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ مقروض ہے. البتہ روایتوں میں ہے کہ مالدار اور غنی کو زکات نہ دی جائے. روایتوں میں ہے کہ جو قوت اور طاقتور ہو اور جو کام کر سکتا ہے اس کو زکات نہ دی جائے، اس لیے کہ ہمارا زکات دینا وہ اس کی قوت کو مزمحل اور کمزور کرنا ہے، پھر وہ زکات ہی پر پلتا رہے گا اور کام نہیں کرے گا. باقی وہ غریب ہیں تو اپنی جگہ ہے، اس کی زکات سے مدد کی جا سکتی ہے، لیکن اسی طرح مسلسل دیتے رہنا یہ اس کو کمزور بنانا ہے. شریعت بڑی حکمت والی ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ زکات کے علاوہ بھی کچھ ہے یا نہیں؟ زکات تو فرض ہے، لیکن زکات کے علاوہ ہمارے اوپر کچھ ہے یا نہیں؟ کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زکات کے علاوہ بھی ہے، اس لیے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، زکات کے علاوہ بھی ہے. لیکن دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرمایا کہ لیس فی المال حقا سوى الزکاۃ، زکات کے علاوہ کوئی فرض نہیں ہے. ان دونوں روایتوں کو جمع کر کے علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ زکات فرض ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے خیرات، صدقات وغیرہ، وہ فرض تب ہوگا جبکہ ہمارے سامنے کوئی جان دے رہا ہے، کوئی بھوک سے جان دے رہا ہے، کوئی پیاس سے جان دے رہا ہے، کوئی بیماری سے جان دے رہا ہے، کوئی ننگے بغیر کپڑوں کے جان دے رہا ہے، تب تو فرض ہے. اور اگر یہ مسائل نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ فرض نہیں ہے، وہ نفل ہے. لیکن نفل کے باب میں قرآن نے بہت ترغیب دی ہے، بہت ترغیب دی. زکات فرض ہے، زکات کے علاوہ عطیات، نفلی صدقات، للہ، خیرات، یہ تمام کی تمام چیزیں نفل ضرور ہے، لیکن قرآن بہت ترغیب دے رہا ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو ہم نے دیا، خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو ہم نے دیا. تو صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ اتنی ترغیب قرآن دے رہا ہے وَأَنفِقُوا وَأَنفِقُوا وَأَنفِقُوا، تو کیا؟ تو اللہ نے جواب دیا، پیغمبر ان کو جواب دے دیجئے العفو، قل العفو، تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہو تو لگاؤ اللہ کے راستے میں، ضرورت سے زائد ہو تو. خطاب مسیح ایک کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے.
جس میں حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ باتوں کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ اس کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے۔ ان اسرائیلی روایات کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بیانات کو، عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحتوں کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایک جگہ انہوں نے فرمایا اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے کہ اے لوگوں، زمین پر جمع کرنے کے بجائے آسمان میں جمع کرو، اس لیے کہ تم زمین پر جمع کرو گے تو چوری کا خطرہ، کوئی چوری کر جائے گا۔ زمین پر جمع کرو گے تو ڈاکہ زنی کا خطرہ، کوئی لوٹ جائے گا۔ زمین پر جمع کرو گے تو کیڑوں مکوڑوں کا خطرہ، کھا جائیں گے۔ زمین پر جمع کرو گے تو بینک میں جمع کرایا اور اچانک موت ہو گئی، بینک دوسروں کو پیسے نہیں دے گی، مال ختم ہو جائے گا، سیل ہو جائے گا۔ فرمایا آسمان میں جمع کراؤ، نہ جہاں نہ چور کا خطرہ، نہ ڈاکو کا خطرہ، نہ لوٹنے والوں کا خطرہ، اور نہ تمہارے مال کے سیل ہونے کا خطرہ، وہاں جمع کراؤ۔ اور اس کے بعد نصیحت فرمائی آپ نے کہ دنیا میں تمہیں نفع بہت تھوڑا ملے گا اور اللہ تمہیں نفع 700 گنا عطا کرتا ہے۔ اللہ۔ اور پھر آگے جو نصیحت لکھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ جہاں مال رکھو گے دل کا میلان اسی طرف ہوگا۔ یہ بات میں نوٹ کرنا، کوٹ کر لو اس بات کو، یہ بات کوٹ کرو۔ کیا فرماتے عیسیٰ علیہ السلام؟ جہاں مال رکھو گے دل اسی کی طرف مائل ہوگا۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دوں کہ اگر یہاں کے کسی آدمی کو یوں کہا جائے کہ ہم دیش سے آپ کو نکال رہے ہیں، اس ملک سے آپ کو نکال رہے ہیں، در بدر کر رہے ہیں، آپ نکلو یہاں سے، کنٹری آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے دوسری کنٹری میں پیسے رکھے ہیں، تو آپ کے دل پر ذرہ برابر غم نہیں ہوگا کہ کوئی عرض نہیں، نکال دیجئے، فلاں کنٹری میں میرے پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہاں میری زندگی بڑے آرام سے گزرے گی۔ کچھ مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کنٹری میں میرے پیسے بہت پڑے ہوئے ہیں، میں اطمینان سے اپنی زندگی گزاروں گا۔ لیکن جس غریب کے کسی کنٹری میں پیسے نہیں، 1 روپیہ اس کا نہیں ہے، اور پھر اس کو اس کنٹری سے نکالا جائے کہ نکلو اس کنٹری سے، وہ پریشان ہو جائے گا کہ میں اب جاؤں گا کہاں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جس کے پیسے دوسری کنٹری میں، اس کا دل وہاں لگا ہوا ہے کہ کوئی حرج نہیں، وہاں ہے، میں وہاں جا کر زندگی گزاروں گا، میں اور کنٹری میں رہ کر وہاں سے منگوا لوں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو اس عالم میں در بدر کیا جا رہا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے دوسری کنٹری، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس مثال کو سمجھنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کو کوٹ کرو، اپنے دل پر لکھ لو عیسیٰ کی نصیحت کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مال جہاں رکھو گے دل کا میلان وہاں ہوگا۔ اگر تم نے زمین پر مال رکھا ہے تو تمہارا دل ہمیشہ زمین ہی سے محبت کرے گا، اور اگر تم نے آسمان والے کو مال جمع کرا دیا اور اس کے راستے میں خرچ کر دیا تو تمہارا دل آخرت سے لگے گا۔ واہ، بہت بہترین بات فرمائے، بہت بہترین کہ تمہارا دل آخرت سے لگے گا، اس لیے کہ تم نے وہاں جمع کرایا ہے تو دل وہیں سے لگے گا۔ تو ان دونوں روایتوں کو جمع کر کے علماء نے فرمایا کہ زکوٰۃ تو اپنی جگہ فرض ہے، ادا ہی کرنا ہے اس کو، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے وہ انسان پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن قرآن کریم نے جگہ جگہ یہ فرمایا ہے وانفقوا، خرچ کرو، خرچ کرو اللہ کے راستے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا خرچ کرے، کیا خرچ کرے؟ تو اللہ نے جواب دیا قل العف، پیغمبر ان کو کہہ دو جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کرو، تمہارے پاس جو ضرورت۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مسلک ہی یہ تھا کہ ضرورت سے زائد ہو اس کا خرچ کرنا فرض ہے، فرض، وہ کہتے تھے فرض، تمہاری ضرورت ہے 50,000 تو 50,000 سے جتنا زائد ہے سب خرچ کرنا فرض۔
جمہور صحابہ اور جمہور امت کا مذہب یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے علاوہ نفل ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں ترغیب بہت دی گئی، بہت ترغیب دی گئی کہ بھئی زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیا کرو۔ اور کہاں لگاؤ گے؟ جو زکوٰۃ کے علاوہ ہے اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا قرآن میں، کہاں لگاؤ گے اس کو؟ قرآن کریم میں اللہ نے اس کو بھی بیان کیا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ نفلی صدقہ بیان ہو رہا ہے، کبھی غور بھی کیا اس آیت کے اوپر؟ یہ نفلی صدقہ بیان ہو رہا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرو، ذوی القربہ، رشتہ داروں پر، رشتہ داروں کو دو۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ سب سے زیادہ مشکل ہمارے لیے رشتہ داروں کو دینا ہے، سب سے زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشتہ دار تعریف نہیں کرتے، رشتہ دار تعریف نہیں کرتے، اس لیے ہم رشتہ داروں کو نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعریف کے لیے خرچ کیا ہے، اللہ کے لیے نہیں کیا، اللہ کے لیے نہیں دیا۔ حالانکہ من عطا للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، ایمان اس کا مکمل ہوتا ہے جو اللہ کے لیے دے۔ تو وآت المال علی حبہ، اللہ کے لیے خرچ کرو۔ کس کو دو گے؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو دو۔ اور رشتہ داروں میں کل بھی میں نے مسئلہ بتایا تھا، اپنا بھائی غریب ہے، آپ اپنے غریب بھائی کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، نفلی صدقہ بھی دو۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، یہ مسئلہ بھی یاد رکھو کہ زکوٰۃ کا لفظ بول کر دینے کی کوئی ضرورت نہیں، بھائی کا دل زخمی ہو جائے گا، تکلیف پہنچے گی کہ اچھا مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے۔ یہ زکوٰۃ اپنے دل میں نیت کرو، آپ اس کو کہہ دو ہدیہ ہے تجھے، گفٹ ہے، ہدیہ اور گفٹ کے لفظ سے دے دو، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا لفظ نہ بولو، اس کا دل ٹوٹے گا۔ اپنی غریب بہن کو بھی زکوٰۃ دے سکتے، اپنے غریب چچا کو بھی زکوٰۃ دے سکتے، اپنے غریب ماموں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے، اپنی غریب پھوپھی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے، اپنی غریب چچی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے، اور جب ان سب کو دے سکتے ہیں تو ان کی اولادوں کو بھی دے سکتے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو صرف اپنے اصول اور فروع کو نہیں، اصول اور فروع کا مطلب ہم اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے دادا دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اولاد کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صرف یہ منع ہے۔ اپنے اصول، اپنے فروع، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی اطراف میں بھائی ہے، بہن ہے، ماموں ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، سب کو زکوٰۃ دے سکتے۔ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید کو زکوٰۃ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ کا مال پڑا ہوا تھا، کھجور، اور بیٹے حسن نے ایک دانہ اٹھا کر کے منہ میں رکھ لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انگلی ڈال کر کے نکالا، بلکہ روایت میں ہے وَضَرَبَ عَلَى خَدِّهِ، یوں مارا، حضرت نے یوں مارا اپنے نواسے کو، فرمایا نکال، چونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جلدی نکالتے نہیں ہیں، تو حضرت نے یوں مارا، وَضَرَبَ عَلَى خَدِّهِ، فرمایا بیٹے نکال۔ اور اس کے بعد فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھ پر اور میری اولاد پر اللہ نے صدقے کو حرام کر رکھا ہے؟ سید کو زکوٰۃ نہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ صرف اس مسئلے کو لے کر کے لوگ چل رہے ہیں کہ سید کو زکوٰۃ نہیں ہے، اور آل رسول آج بھوکی مر رہی ہے۔ جو سید زادے ہیں، جو سید لوگ ہیں، زکوٰۃ تو دیتے نہیں ہیں لوگ، تو اب ان بیچارے غریبوں کا کیا حال ہوگا جو آل رسول ہے، جو اہل بیت ہے، جو سلسلہ نبوت سے ہیں، آج وہ بھوکے مر رہے، وہ پیاسے مر رہے۔ ہمیں اپنے وہ جو قرآن نے ترغیب دی وَأَنفِقُوا، اپنا نفلی صدقہ، نفلی خیرات، نفلی عطیہ، اس سے جو ہے سید کی مدد کرنا چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ کا نبی خوش ہو جائے گا اگر ہم نے ان کی نسل کی مدد کی۔ ایسے واقعات بھی ہیں کہ جن لوگوں نے نبی کے آل اولاد پر خرچ کیا،
اپنی گھاری کمائی کو زکات نہیں، نفلی، تو وقت تعالی جل شانہ نے ان کے اوپر روزی کے وہ دروازے کھولے ہیں۔ میرا خود کا ایک واقعہ ہے کہ ایک سید زادہ آل رسول سے اور سندی سید، جس کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کا نسب نامہ ہے پورا، باپ دادا پردادا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حسنی ہے، حضرت حسن رضی اللہ، اور ان کی بیٹی کے نکاح کا مسئلہ تھا اور غربت بہت تھی، ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ کی رقم تو دے نہیں سکتے تھے، میں نے کسی سے کہہ کر ان کو للہ رقم دلوائی، لیکن جنہوں نے دی ان کا اقرار ہے میرے سامنے کہ اس کے بعد مولانا میری روزی میں بہت برکت ہو گئی۔ ایک تو وہ عالم بھی تھے اور پھر سید بھی تھے، تو اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے اوپر تک دادا دادی کو، نیچے اپنی اولاد، اولاد کی اولاد کو نہیں، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی آپ اپنے اطراف میں سب کو زکوٰۃ دے سکتے۔ تو قرآن نے بڑی ترغیب دی، وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، ضرورت سے زائد ہو اس میں سے امت کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو ہمارے مال کے اندر دوسروں کے حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخرت میں جمع کرو گے تو دل آخرت سے لگا رہے گا، اور دنیا میں جمع رکھو گے تو دنیا ہی میں۔ شریعت نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ سارا مال صدقہ کر دو، نہ، شریعت یہ بھی نہیں کہہ رہی۔ وہ جگر گردے کی بات تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھر کا سامان لے کر کے آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ کیوں گھر والوں کے لیے نہیں چھوڑا، چونکہ صدیق بڑا آدمی تھا۔ اور عمر جب آدھا لے کر کے آئے تو عمر کو یہ نہیں کہا کہ پورا لے آؤ، اس لیے کہ عمر صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عمر تو ابو بکر تھے۔ میراث کے باب میں بھی یہ کہا گیا، میراث کے باب میں بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک بیٹی ہے یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ 2/3 یعنی 1/3 بیٹی کو دوں اور 2 حصے میں صدقہ کر دوں۔ وقت فرمایا نہیں، صدقہ نہیں۔ فرمایا آدھا بیٹی کو اور آدھا صدقہ، فرمایا نہ۔ فرمایا اچھا 1/3 صدقہ کرو، ثلث، اور 2/3 بیٹی کو دو۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، وَالثُّلُثُ کثیر، یہ بھی زیادہ ہے، جو 1/3 تم صدقہ کرنے کو کہہ رہے یہ بھی زیادہ ہے، لیکن چلو اتنا چلے گا۔ اور اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ سارا مال صدقہ کر کے نہ جاؤ، کل کو تمہاری اولاد بھیک نہ مانگے، یتکففون الناس، بھیک نہ مانگے۔ ہاں، میراث کے باب میں بھی یہ کہا گیا کہ اپنی اولاد کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ امت مقام ابو بکر پر نہیں پہنچ سکتی، ابو بکر تو ابو بکر تھے، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ امت اس مقام پر نہیں پہنچ سکتی۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھو کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، یہ مسئلہ لوگ جہالت کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو میراث بھی مل رہی ہے، پھر وصیت بھی کر کے جا رہے ہیں۔ اصل فیصلہ ہے شریعت کا، لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں۔ اللہ نے ان کو میراث دی ہے، پھر اوپر سے باپ یہ بھی کہہ کر جائے کہ ان کو اور اتنا دے دینا جائز نہیں ہے۔ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت ہے ہی نہیں، اس کو تو حصہ مل رہا ہے، میراث مل رہی۔ وصیت ان کے لیے ہے جن کا حصہ نہیں، ان کے لیے وصیت ہے۔ ہاں، اگر باپ نے قرضہ لیا ہے اپنے بیٹے سے اور اس کی دلیل موجود ہے، پروف موجود ہے، گواہ موجود ہے، تب تو اس صورت میں باپ کے مال سے اس قرضے کو ادا کیا جائے گا، چاہے وہ بیٹے ہی کا قرضہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے، پروف ہونا چاہیے، بغیر پروف کے نہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، شریعت مطہرہ یہ کہہ رہی ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے مال کے اندر سے امت کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ تو وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ جو نفل صدقہ تم دو گے وہ کس کو دو گے؟ سب سے پہلے رشتہ دار، والیتامى، یتیم، والمساکین، مسکین، وابن السبیل، مسافر، مسافر کے اوپر للہ رقم بھی خرچ کرنا، والسائلین، اور مانگنے والے،
مانگنے والے، جو سوال کرنے والے، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں اگر غلامی کا دور ہو، ورنہ قیدیوں کے چھڑانے میں۔ کیسے ان آیت کے اندر نفل کا بیان ہے؟ اس لیے کہ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، یہ پھر زکوٰۃ کو اللہ آگے لا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ پہلے جو مصارف بیان کیے گئے وہ نفل کے مصارف بیان کیے گئے، یہ بعد میں زکوٰۃ تو آ رہی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جن کو وعدہ کیا ہے ان وعدوں کو پورا کرو۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور مصیبت کے موقع پر صبر کرو۔ غریبوں کو بھی کہا جا رہا ہے، بیماروں کو بھی کہا جاتا ہے، حالات والوں کو بھی کہا جا رہا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، جو اس آیت پر عمل کرے گا وہی سچے ہیں اور وہی تقوی والے ہیں۔ ان کو اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے سچا ہونے کا اور متقی ہونے کا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے اندر حق تعالی جل شانہ نے صرف نماز کا مسئلہ بیان کیا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، باقی سارے مسائل مال کے بیان فرمائے۔ اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ تم میرے بندوں کی ہمدردی کرو گے تو میں اس ہمدردی پر بہت خوش ہوں گا۔ تفسیر کا موقع نہیں ہے ورنہ میں قرآن بہت کھولتا، اشارہ کر رہا ہے قرآن، صرف نماز بیان کی ہے اس آیت میں، نہ حج ہے نہ روزہ ہے، کچھ نہیں، مالیات کے مسائل بیان فرمائے، اور اس پر فرماتے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، وہ سچے ہیں اور وہی تقوی والے ہیں۔ اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ تم میرے بندوں کی ہمدردی کرو گے تو تم سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ بندوں کی ہمدردی، بندوں کی ہمدردی بہت ضروری ہے، خیر خواہی بہت ضروری ہے۔ ہم کسی کی خیر خواہی کر لیں، کسی غریب کو اٹھا لیں، ارے غریب نہیں، کسی عالم کا بھی آپ تعاون کر دیں، جو بیچارہ لائق تعاون ہے، تعاون کریں ان کا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے جہاد میں، بخاری شریف میں، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا بیٹے گھر آنا، میں تمہیں ایک رقم دوں گا۔ تو حضرت مجاہد کہنے لگے میرے پاس تو اللہ نے بہت دیا ہے حضرت، مجھے ضرورت نہیں، مجھے تو دعا کی ضرورت ہے۔ فرمایا میں بھی جانتا ہوں کہ تیرے پاس ہے مال، لیکن میں اس لیے تجھے دے رہا ہوں کہ تو جس کام کے لیے جا رہا ہے میں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے نہیں جا سکتا ہوں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیری مدد کروں تاکہ تیرے کام میں بھی شریک ہو جاؤں۔ شریعت نے ترغیب دی ان باتوں کی کہ ہمارا مال ضائع اور برباد ہو جائے، اس کے بجائے آخرت میں جمع ہو جائے، آسمان میں جمع ہو جائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے مال کو صحیح ڈھنگ سے اللہ کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے موٹے موٹے مسائل بیان کیے ہیں، ورنہ اس کے اندر بہت ڈیٹیل ہے مسائل کے اعتبار سے۔ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ گول کے اوپر زکوٰۃ کیسے دی جائے؟ اس وقت جو اس کا دام چل رہا ہو اسی اعتبار سے ادا کیا جائے گا، جو قیمت اس وقت چل رہی ہے اس کے اعتبار سے۔ خریدی ہے اس وقت کیا قیمت تھی وہ نہیں دیکھیں گے، ابھی جو قیمت اس کی چل رہی، شیئرز ہے تو شیئرز آپ کے پاس اس وقت کس قیمت کے ہیں اسی اعتبار سے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ پلاٹ ہے انسان کے پاس، زمین ہے، اور وہ زمین تجارت کے لیے ہے، کھیتی کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی نیت تجارت کی کہ میں اس کو تجارت کروں گا، بیچوں گا، پلاٹ کو، زمین کو، تو اس وقت اس کی جو قیمت چل رہی ہے اس کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ ہوگی، جو بھی اس کی ویلیو ہو اس ویلیولیشن کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے مال کو ڈھنگ سے صحیح طور پر استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، دو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہمارا حرمین بند ہو گیا، ہماری مسجدیں بند ہو گئی، مولا آپ کھول دیجئے، مولا آپ کھول دیجئے، آپ قادر ہیں کھلوانے پر، اللہ آپ قادر ہے کھلوانے پر۔ اللہ آپ ہم سے بہت ناراض ہو گئے کہ اپنے گھر میں آنے سے بھی تو نے روک دیا۔ اللہ
اللہ میں گنہگار ہوں، میں مجرم ہوں، میں عاصی ہوں، مجھے میرے گناہوں کا اعتراف ہے۔ اللہ 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 اللہ، میں دو ہاتھ جوڑ کر تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اللہ ہمیں معافی عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں معافی عطا فرما دیجئے، لیکن اپنے گھروں سے نہ روکیے، اللہ اپنے گھروں سے نہ روکیے، اللہ اپنے در کو کھول دیجئے، اپنے در کو کھول دیجئے، اللہ اپنے در کو کھول دیجئے، اپنے در کو کھول دیجئے۔ حرمین شریفین سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی مسجد تک اللہ تمام مساجد کو کھلوا دیجئے۔ تو قادر ہے، تیرے اشاروں پر ساری دنیا چل رہی ہے، کن فیکون تیرا مسئلہ ہے، اللہ تو ہمارے مسائل کو حل فرما دے۔ اے اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما، دست غیب سے لوگوں کی مدد فرما، اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا